انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا ذکر کریں گے۔ اس ضمن میں ہم شادی کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے پس منظر اور بعض چیزوں کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ بعض علماء نے اس کی تاریخ میں اختلاف کیا ہے۔ بعض کے نزدیک، مثال کے طور پہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے، لیکن جمہور کی یہ رائے ہے کہ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے اور یہ ماہ ذی قعدہ کا واقعہ ہے۔ یہ بالکل 5 ہجری کے اخیر کا واقعہ ہے۔ علامہ ابن اثیر نے بھی اس کو یوں ہی ذکر کیا ہے اسد الغابہ میں، اور اسی طرح ضیاء النبی میں بھی اس کو اسی طرح ذکر کیا گیا ہے، اور کئی سیرت کی کتابوں میں۔ امام بخاری بھی ضمن میں حضرت انس بن مالک کی روایت لے کے آتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زینب کو شرف زوجیت بخشنے کے بعد حضور نے تمام احباب کو ولیمے کی دعوت دی۔ اچھا، ولیمے میں روٹی اور گوشت سے تمام مہمانوں کا تواضع کیا گیا، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے سب صحابہ کو بلانے کے لیے حضور نے مقرر فرمایا، اور کچھ اس طرح کا انتظام ہوا کہ ایک گروہ آتا تھا، کھانا کھاتا تھا، چلا جاتا تھا، پھر دوسرا گروہ آتا تھا، کھانا کھاتا تھا، چلا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ سارا دن جاری رہا۔ شام کے بعد مہمانوں کی آمد پھر شروع ہو گئی، یہاں تک کہ کافی رات گزر گئی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے حضور کی طرف سے دعوت سب کو دی، کسی کو نہیں چھوڑا۔ سب نے خوشی خوشی اس دعوت کو قبول کیا اور شریک ہوئے، اور کوئی آدمی باقی نہ رہا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کھانے کے برتن اٹھا لو اور دسترخوان بڑھا لو۔ ہم نے تعمیل کی، سب لوگ چلے گئے، لیکن 3 آدمی بیٹھے رہے۔ وہ مگن تھے اپنی گفتگو میں، صحابہ کرام تھے، اور ابھی ادب کا سلسلہ جاری ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ کو ادب سکھا رہے ہیں۔ تو اب جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور جس معاشرے میں وہ رہ رہے تھے، اس میں تو بڑا فرق ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لطیف آدمی، نرم مزاج آدمی، اور پھر ان کی حضور سے محبت اور قرابت، تو وہ بالکل بے تکلف آرام سے بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ حضور پر یہ بات اب آہستہ آہستہ ذرا گرا گزر رہی ہے کہ اتنی رات ہو گئی ہے، اب یہ اپنے اپنے گھر جائیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اقدس سے کچھ فرماتے نہیں۔ حضور نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان لوگوں سے یہ کہا جائے کہ بھئی اب بہت رات ہو گئی، آپ اپنے گھر جائیں۔ تو حضور نے کیا کیا کہ کچھ دیر کے لیے اپنے اس گھر سے باہر کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر چلے گئے، اور پھر ان ازواج مطہرات سے ملاقات کی اور ان کی خیریت اور مزاج دریافت کیا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں گئے۔ وہاں گئے اور فرمایا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے عرض کی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیف وجدت اہلک بارک اللہ لک، آپ نے اپنی اہلیہ کو کیسے پایا؟ اللہ کی برکتیں حضور کے شامل حال ہوں۔ اسی طرح تمام امہات المومنین کے حجرات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رنجہ فرمایا اور انہیں اپنی زیارت سے شاد کیا۔ حضور واپس تشریف لائے تو ابھی تک وہ 3 لوگوں کی جو ٹولی تھی وہ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ حضور نے ازراہ حیا پھر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا اور ان لوگوں کو وہاں سے اٹھنے کا حکم نہیں دیا۔ حضور پھر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لوٹ گئے۔ اسی اثنا میں کسی کے کہنے پر یا از خود یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا کسی اور نے بتایا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں ساتھ ساتھ تھا، حضور کا ایک قدم مبارک اندر رکھا تھا اور دوسرا ابھی باہر تھا کہ پردہ لٹکا دیا گیا، اور یہ وہی دن تھا
جس روز آیت حجاب نازل ہوئی. یہ آیت سورہ احزاب کی آیت ہے اور یہ آیت نمبر 35 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کو ایک ادب سکھایا. یہ ادب صرف حضور کے گھر تک محدود نہیں تھا، اس کے بعض چیزیں جو ہیں وہ عام مسلمانوں کے لیے بھی تھیں. مثال کے طور پر اس آیت کا ایک حصہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور اس آیت کے بعض جملے عام مومنین کے زندگی پر اس کے عمل ہونا چاہیے. مثال کے طور پر یہ آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، اللہ کے نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم، ہاں اس صورت میں تم داخل ہو سکتے ہو کہ تمہیں اجازت دی جائے. یعنی یہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی اجازت کے بغیر حضور کے گھر میں نہیں داخل ہوگے. اچھا، الا ان یؤذن لکم الی طعام، اور جب تمہیں اجازت دی جائے کہ ہاں تم کھانا کھانے آ سکتے ہو تو آ جاؤ، غیر ناظرین اناہ، اور تم اس وقت آ کر لمبا نہ بیٹھا کرو کہ ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو. فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب تم کھا چکو تو اپنی راہ پکڑو. ولا مستأنسین لحدیث، اور بیٹھ کر خوش گپیاں نہ لڑاتے رہو. ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، جو یہ تمہاری حرکت تھی کہ تم بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، یہ بات اللہ کے رسول پر بڑی گراں گزری، پھر انہوں نے حیا کی تم سے اور تم کو منع نہ کیا، تم کو یہ نہ کہا کہ چلے جاؤ. واللہ لا یستحیی من الحق، مگر اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اب یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اب یہ سارے لوگوں کے لیے ہے، یہی ہے وہ آیت حجاب کا ٹکڑا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو. اچھا، بعض علماء نے اس کو یوں بھی لکھا ہے کہ جب نبی کی بیویوں سے کچھ طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، اور یہ طریقہ پاکیزہ تر ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی. اور دوسری بات، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو. یہ دیکھیں نا، یہ کوئی چھوٹی موٹی آیتیں نہیں ہیں، یہ بڑی ایمفسائز کے ساتھ اللہ عز و جل ڈائریکٹلی مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے اس بات کی کوئی اجازت و گنجائش نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو. اور وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور اس بات کی بھی تمہیں اجازت نہیں کہ حضور کے بعد حضور کی ازواج مطہرات سے تم کبھی بھی نکاح کر سکو. ان سے تمہارا نکاح، حضور کی زوجیت میں وہ آ گئی ہیں، اب ان سے تمہارا نکاح حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال بھی فرما جائیں اس کے بعد بھی حرام ہے. کہ عام مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، عدت تکمیل کرے اور پھر دوبارہ شادی کر سکتی ہے. لیکن حضور کی ازواج سے نکاح حرام ہے، حضور کے بعد بھی ابدا، ہمیشہ کے لیے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک ایسا کرنا اللہ کے نزدیک گناہ عظیم ہے.
اسی صورت کی ایک اور آیت ملاحظہ فرمائیں، یہ آیت نمبر 6 ہے سورۃ الاحزاب کی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دو باتیں بیان کی ہیں کہ ان سے نکاح حرام ہے کیونکہ یہ تمہارے لیے مائیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم ہوا کہ یہ حقیقی مائیں تو نہیں ہیں، یہ تو حکماً مائیں ہیں، اسی لیے وہ بات اب بھی رہے گی جو پہلے بیان ہوئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم کوئی چیز مانگو تو پھر پردہ کے پیچھے سے بات ہوگی، آمنے سامنے فیس ٹو فیس بات نہیں ہوگی۔ تو اب یہ دو باتوں کو اب ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ آیت حجاب آئی اس ضمن میں۔ تو بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان مؤمنات اور قانتات میں سے تھیں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، خیرات و صدقات کثرت سے کیا کرتی تھیں۔ ان کا اصل نام برہ تھا، لیکن چونکہ برہ کا مطلب اچھا نہیں ہے اس لیے حضور نے ان کا نام تبدیل کر کے زینب رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتی تھیں، ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو دین کے معاملے میں یا تقوی میں، راست گوئی یعنی سچ بولنے میں، صلہ رحمی میں اور امانت و صداقت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ بہتر ہوں۔ حضرت صدیقہ سے ہی مروی ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرعکن لحوقا فی اطوالکن یدا، یعنی تم میں سے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی۔ تو حضور کے جب آخری ایام تھے تو اس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی، یعنی کہ اس کا سب سے پہلے میرے بعد انتقال ہو۔ تو اب بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ ہم آپس میں ہاتھ ملاتی تھیں کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں اور وہ کون خوش نصیب ہوگا جو سب سے پہلے حضور سے جا کر ملے گا۔ لیکن سب سے پہلے تو بی بی زینب کا انتقال ہو گیا، حالانکہ ان کے ہاتھ ہم سب میں سب سے لمبے نہ تھے بلکہ بی بی سودا کے تھے۔ تو پھر ہمارے بات سمجھ میں آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد سخاوت اور فیاضی تھی، نہ کہ فزیکلی کسی ہینڈ کا بڑا ہونا تھا۔ تو وَكَانَتْ زَيْنَبُ أَطْوَالَنَا يَدًا لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَتَصَدَّقُ، اور زینب جو سب سے زیادہ اس لحاظ سے لمبے ہاتھوں والی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی اور صدقہ و خیرات کرتی تھی۔ امہات المومنین میں سے سرکار دو عالم کے بعد سب سے پہلے آپ کا ہی انتقال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 20 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ رضی اللہ عنہ وعن سائر امہات المؤمنین وارضاہن عنا وجزاہن عن الاسلام والمسلمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بی بی زینب سے جو نکاح ہوا، اس کے بعد شادی رخصتی وغیرہ جو تمام معاملات پیش آئے، اس کے پیچھے ایک بڑا پس منظر ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں اس کی بہت ڈیٹیلز آئی ہیں، اور یہاں پر اس بات کو ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض مستشرقین نے، اورینٹلسٹس نے اور بعض ویسٹرن آتھرز نے اس بات کو بڑا غلط رنگ دے کر ایکسپلائٹ کر کے ذہنوں میں ایک ایسا غلط تصور ڈالنے کی کوشش کی ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب اس سے پہلے ہم ایک اور بات بھی دیکھتے ہیں
کہ بی بی زینب کا پہلے نکاح یا پہلے شادی کس سے ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر بعد میں شادی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرت زید بن حارثہ. آپ نے ان کو آزاد کیا تھا اور آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جس کو متبنہ کہتے ہیں. اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کا اور حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کیا اور شادی فرمائی. عربوں میں یہ بات رائج تھی کہ جو متبنہ ہوتا تھا، منہ بولا بیٹا، اس کو وہی حقوق حاصل ہوتے تھے جو سگے بیٹے کو ہوتے تھے. وہ وراثت میں حقدار ہوتا تھا اور وہ تمام معاملات جو ایک سگے بیٹے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ بھی ہوتے تھے. اسی طرح اس کی جو بیوی ہوتی تھی وہ حرام ہوتی تھی، جس طرح ایک بہو اپنے سسر پہ حرام ہوتی ہے. اچھا، بہو کی ماں بھی حرام ہوتی تھی، اور جو اس کا جو اولاد ہوتی تھی اس کو اسی طرح پوتے پوتی کنسیڈر کیا جاتا تھا جیسے اپنے ریئل پوتے پوتی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو ان تمام معاملات میں وہ سگے بیٹے ہی کے ضمن میں آتا تھا. اس سے معاشرتی طور پر کافی توڑ پھوڑ پیدا ہو گیا تھا. مثال کے طور پر کسی نے کسی کے بیٹے کو گود لیا اور اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اس کو اپنا لاسٹ نیم دے دیا، اور اب ایک خاندان کا بچہ دوسرے خاندان میں شمار ہونے لگ گیا. تو علماء نسب جو ہیں وہ اس بات کو بڑا برا سمجھتے ہیں کہ ایک نسب جو ہے وہ دوسرے نسب میں ملا کے خلط ملط کر دیا جائے، اور اللہ عز و جل کو بھی یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ نسبوں کو خلط ملط کیا جائے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح طور پر یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے بلاؤ، ان کو تم اپنے ناموں سے نہ بلاؤ، کیونکہ وہ تمہارے متبنہ ہیں، تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، یہ اجنبی ہیں اور ان کا تمہارے نسب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ نسب پر صراحاً ظلم ہے کہ تم کسی اور کے نسب سے کسی کو اٹھاؤ اور اس کو اپنے نسب میں ملا دو. تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام نے ان جاہلانہ رسوم کے خلاف اقدام کیا، اور بزبان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا کہ متبنہ جو ہے وہ اصل بیٹے کی جگہ نہیں ہے، وہ تمہارا منہ بولا بیٹا ہی رہے گا، اور ان کی بیویاں تم پر حرام نہ ہوں گی، اور نہ ان کی بیویوں کی مائیں تم پر حرام ہوں گی، نہ اس متبنہ بیٹے کی بیٹی تم پر حرام ہوگی، وہ تمہاری پوتی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مخلوق پر رحم فرمایا اور حضور رحمت للعالمین کو بھیجا کہ آپ ان تمام رسوم و رواج کو ختم کریں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو پہلے تو یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ متبنہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے، تو اس پر وہ تمام چیزیں لاگو نہیں ہوں گی جو ایک حقیقی فرزند پر ہوتی ہیں. اس لیے لوگ پہلے حضرت زید کو زید بن محمد کہہ کر بلاتے تھے، پھر جب آیت اتر آئی تو پھر زید بن حارثہ کہنے لگے. بعض لوگوں نے بالکل غلط اور باطل روایات کا سہارا لیا اور اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا، اور کئی مورخین، محققین، مستشرقین جو ہیں انہوں نے دھوکہ کھایا یا دھوکہ دیا، اور اس سے ایمان ہی خراب ہوا. اچھا، اب ذرا اس کا صحیح پس منظر دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو باتیں غلط شامل کی گئی ہیں ان کی طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں. حضرت زینب کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے کیا. اب اس ضمن میں ایک غلط روایت، ایک بالکل باطل من گھڑت روایت جو کہ ہم پروف کریں گے کہ ڈزنٹ میک سینس ایدر، جو مستشرقین نے شامل کی ہے، وہ یہ ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایسی ہی حضرت زید کے گھر چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے بی بی زینب کو دیکھا جو کہ بے دہانی کے عالم میں بیٹھی تھیں۔ جب اچانک ان پر نظر پڑی تو حضور معاذ اللہ ان پر فریفتہ ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ سبحان اللہ مقلب القلوب، پاک ہے دلوں کو بدلنے والا۔ یہ آواز بی بی زینب نے بھی سن لی۔ حضرت زید جب واپس آئے تو انہوں نے یہ سارا واقعہ حضرت زینب نے حضرت زید کو بتایا۔ حضرت زید نے یوں ہی مناسب سمجھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تاکہ حضور ان سے نکاح کر لیں۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ساری بات بیان کی تو حضور نے فرمایا کہ نہیں تم ابھی اس کو طلاق نہ دو۔ تو اللہ نے اسی ضمن میں یہ آیت اتاری کہ آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے کیوں ہیں، آپ اس کو ظاہر کیوں نہیں کر دیتے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے اور اس آیت کی غلط تفسیر ہے۔ اب آپ یوں دیکھیں نا، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی پھوپھی کی لڑکی ہے، ان کی پیدائش بھی حضور کے سامنے ہوئی، وہ پروان بھی حضور کے سامنے چڑھی۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی پھوپھی کی لڑکی ہو، حضور کے سامنے پیدا ہوئی ہو، حضور کے سامنے پروان چڑھی ہو، حضور کے ہاتھ پہ اس میں حضور کے سامنے ایمان لے کر آئی ہو اور حضور نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہ ہو؟ معاذ اللہ، اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ یعنی انسان لکھنے سے پہلے دیکھے تو صحیح میں لکھ کیا رہا ہوں کہ حضور کی پھوپھی کی لڑکی اور حضور نے کبھی دیکھا نہیں، اور صحابیہ ہے، حضور کے سامنے پروان چڑھی، حضور کے سامنے ولادت ہوئی، انہی گھروں میں پل کر جوان ہوئی جو بنو ہاشم کے گھر تھے، بنو عبد المطلب کے گھر تھے۔ تو اس طرح کی جو روایات ہیں، گستاخ روایات ہیں، اور جملوں کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ توڑ مروڑ کے اپنی مرضی سے بیان کرنا، تو اسی لیے ان باتوں سے انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایسی باتیں کریں جو میک سینس تو کریں نا کم سے کم، معاذ اللہ۔ اور پھر حضور جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے متعلق اس طرح کی بات لکھنے کی جرت، معاذ اللہ۔ ہم تو یہ بات بیان کرنے کی جرت نہ کرتے، لیکن مقصد اصلاح ہے تاکہ اگر آپ کبھی اس قسم کی فضول باتیں سنیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اسی اصل کیا ہے، اور اس کا جواب بھی آپ کے پاس موجود ہو کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو۔ وہ تو ان کی کزن تھی۔ اچھا، اب اس ضمن میں یہ بھی ہے کہ بی بی زینب کوئی اجنبی خاتون تو تھی نہیں، کسی غیر قبیلے کی فرد بھی نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کو ساری زندگی دیکھا تھا۔ تو یہ جو من گھڑت کہانی بنانا کہ دیکھا اور معاذ اللہ فریفتہ ہو گئے، یہ تو خود کوئی بیسس ہی نہیں رکھتا۔ اور حضرت زینب ان سعادت مند خواتین میں سے تھیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان سے مشرف ہوئیں، پھر حضور کی ہجرت کے بعد مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ گئیں، تو مکی دور میں بھی حضور کا ساتھ ہے، مدنی دور پہ بھی حضور کا ساتھ ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کا شادی کا پیغام بھیجا تو ان لوگوں نے قبول کر لیا اور شادی ہو گئی۔ لیکن حضرت زید جو ہیں وہ شروع سے تو غلام نہیں تھے، آزاد آدمی تھے۔ ان کا ہم پہلے واقعہ سیرت نبی میں پڑھ چکے ہیں کہ انہیں اغوا کیا گیا، پھر بطور غلام بیچا گیا۔ وہ اچھے قبیلے کے آدمی تھے، اچھے گھرانے کے آدمی تھے۔ ان کے گھر والے بعد میں آئے جب وہ حضور کی خدمت میں تھے اور کہا کہ آپ واپس ہمارے پاس آ جائیں، تو حضرت زید نے کہا کہ نہیں، میں حضور کی خدمت میں ہی رہنا چاہتا ہوں اور اپنے گھر واپس نہیں آنا چاہتا۔ لیکن اب وہ آزاد تھے، لیکن چونکہ ایک زمانے میں تو غلام تھے، بطور غلام بکے بھی۔ اور بی بی صاحبہ جو ہیں، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تو قریشی، پھر ان کا تعلق بنو ہاشم سے، بنو عبد المطلب سے، تو پھر مطلب کہ ان کا ننیال، پھر اس کے بعد جو ہے ایک طبیعت میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی طبیعت ذرا جلالی ہوتی ہے، تو آپس میں نبھنا ذرا مشکل ہو گیا۔ آپس میں جب خلشیں بڑھ گئیں حضرت زید میں اور بی بی زینب میں، خانگی زندگی میں تلخیاں ہو گئیں،
وہ اپنے خاوند کے ساتھ وہ سلوک روا نہیں رکھتی تھیں جو حضرت زید ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ روا رکھا جائے. تلخ کلامیاں اور تو میں اکثر ہو جایا کرتی تھی. حضرت زید بھی غیرت مند آدمی تھے. وہ آئے گئے دن کی اس بے عزتی اور تذلیل سے تھک گئے، برداشت نہ کر سکے، پیمانہ لبریز ہو گیا. لیکن ادھر یہ خیال بھی تھا کہ ہماری ازدواجی زندگی حضور نے جوڑی ہے، تو اس لیے صبر کرتے رہے. لیکن جو باہمی مودت و الفت تھی اس کی جگہ نفرت نے لے لی، اور ان کو ایسے لگا کہ اب طلاق کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ اب نبھ ہی نہیں رہی ایک چیز، تو کیا کریں. تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ساری آپ بیتی بیان کی کہ حضور میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہے گھر میں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ اب ان کو طلاق دے دوں، لیکن ڈرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا عقد کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے. لیکن حضور نبھ نہیں رہی. تو حضور نے حضرت زید کو سمجھایا کہ تم طلاق نہ دو اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرو. کل میں نے بڑے شوق سے تمہیں اور زینب کو بیایا ہے، یعنی 1-8 سال ان کی شادی رہی ہوگی سو فار، اور اتنے تھوڑے سے عرصے میں اب تم لوگ پھر سیپریٹ ہو جاؤ تو اچھا نہیں ہے. زینب اور ان کے عزیزوں کی دل شکنی ہوگی، تو تم اس معاملے کو چلاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی بہتری ڈال دیں گے اور زینب کا مزاج بدل جائے گا. تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ چلے گئے. لیکن اس ضمن میں جو قرآن کی آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے اتاری، اب اس میں جو الفاظ ہیں اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اس کو آہستہ آہستہ ایکسپلین کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ احزاب کی آیہ نمبر 37 اتاری. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ. یاد کرو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے کہہ رہے تھے، کس شخص سے؟ زید سے، جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی. اور آپ کیا کہہ رہے تھے کہ اے زید تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر. واتق اللہ، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور واتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے تقوی اختیار کر. وتخفی فی نفسک، اور آپ اپنے اندر ایک بات چھپائے ہوئے تھے. وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں. وتخشى الناس، تو آپ لوگوں سے ڈرے. واللہ احق ان تخشاہ، اور ڈرنے کا حق تو اللہ سے زیادہ تھا. اب اس بات کو بھی سمجھیں کہ ایک چیز رسماً پورے عرب میں چلی آ رہی ہے کہ متبنہ جو ہے اس کی بیوی حرام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رسم کو ختم کرنے کا حکم ہوا ہے. اب ایک ظاہری سی بات ہے کہ اچانک اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکشن کریں تو اس کا اب رد عمل عرب کی طرف سے کیا ہوگا؟ ایک ایکسٹریم پریشر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے معاملے میں اس طرح کر رہے ہیں، یہ آپ کی نیچر ہے، کیونکہ آپ اتنے رحیم القلب ہیں، اتنے رقیق القلب ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اس بات کو لوگوں پر ظاہر کر دینا چاہتے ہیں کہ متبنہ کی بیوی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کر دینا چاہتے ہیں. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. تو جب فلما قضى زید منها وطرا، تو جب زید انہیں چھوڑ دیں اور وہ اپنی عدت تکمیل کر چکے، زوجناكها، تو پھر آپ انہیں اپنی بیوی بنا لیں، آپ زینب کو اپنی زوجیت میں لے آئیں. اچھا، اب لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، اور ہم یہ معاملہ اس لیے کر رہے ہیں
تاکہ مومنین سے اس پابندی کو جو انہوں نے اپنے اوپر خود لگا رکھی ہے رسماً اٹھا لیں کہ وہ جو اپنے منہ بیل بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح نہیں کرتے نا، کہ ازواج ادعیائہم، جن کو وہ اپنا بیٹا بلا لیں ان کی بیویوں کو بھی اپنے پہ حرام کرتے ہیں، اس غلط رسم کو ہم اٹھا لیں۔ اذا قضوا منہن وطرا، تو جب وہ اپنی غرض پوری کر لیں یا اپنی بیویوں کو جب چھوڑ دیں اور وہ عدتیں پوری کر لیں تو وہ تم پر ایسی حلال ہیں جیسا کہ کوئی اور عورت تم پر حلال ہو جاتی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے، یعنی کہ اب اس غلط رسم کا سد باب ہو کر ہی رہے گا۔ یہ جو ایک غلط رسم لوگوں نے خود بنا لی ہے، تو یہ آیت اتری۔ اب اس میں وہ لوگ جن کے ذہنوں میں فطور ہے وہ ان الفاظ سے کھیلتے ہیں کہ وہ تخفی فی نفسک، اور آپ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور اپنے اندر محبت زینب چھپائے ہوئے تھے، معاذ اللہ، حالانکہ حضور تو اس بات سے ہچکچا رہے تھے کہ یہ ایک اتنی پرانی اور جڑوں میں بیٹھی ہوئی ایک ایسی ان کی رسم ہے، اب اس کو کیسے ختم کیا جائے، کوئی حکمت عملی ایسی ہو کہ اس سے ایک جھٹکا نہ لگے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اسی طرح ختم کرنا چاہتے تھے، حضور نے اس کو خود عملی جامہ پہنا کر ختم کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے بی بی عائشہ کیا کہتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ حضور کا جو زندگی ہے وہ تو قرآن ہے، قرآن کو عملی جامہ حضور کی زندگی نے پہنایا ہے۔ امام زین العابدین، جن کا اصل نام علی بن حسین یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، جس کو علامہ قرطبی نے روح المعانی میں بیان کیا ہے کہ اوحى الله تعالى ما اوحى الله تعالى به ان زینب سيطلقها زید وتتزوجها بعده علیہ الصلاة والسلام، یعنی اللہ نے اپنے محبوب پر یہ وحی فرمائی کہ زید جب زینب کو طلاق دے دیں گے تو آپ ان سے نکاح فرمائیں گے۔ مفسرین میں سے اہل تحقیق کا یہی قول ہے، جس میں امام الزہری ہیں، امام بکر بن علا ہیں، امام القشیری ہیں، امام القاضی ہیں، اور کئی ابن العربی وغیرہ اس میں شامل ہیں کہ زوجنا کہا سے تعبیر فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رسم قبیح کا خاتمہ فرمائیں گے۔ ایک بار پھر وَتَخْشَ النَّاسِ کے کلمات پر بھی غور کریں کہ اللہ نے حضور کو بتا دیا کہ اس رسم بد کو ختم کرنے کے لیے اس کا فیصلہ یہ ہے کہ زید طلاق دیں اور آپ نکاح کریں۔ حضور جانتے تھے کہ کفار و منافقین اس پر بہتان ترازی کا طوفان برپا کر دیں گے، حقیقت کو مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور ایک پروپیگنڈا پیدا کریں گے تاکہ لوگوں کو دین اسلام سے دور کریں۔ تو حضور کے ذہن میں یہ تمام سوالات تھے، تمام خدشات تھے، تمام اندیشے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس کو کیا رنگ دیں گے، ایک جھوٹ کا طوفان باندھ دیں گے، دین اسلام میں لوگ جو آ رہے ہیں انہیں روکا جائے گا کہ دیکھو یہ تو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ نہیں، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر فلما قضى زید منها وطرا کا مطلب یہ ہے کہ جب زید طلاق دے دے اور وہ عدت گزار لیں اور زید کا ان کے ساتھ رابطہ کلی طور پر منقطع ہو جائے، اس کا بھی یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ زید حضرت زینب کو طلاق دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نکاح میں آ جائیں۔ تو پھر وہ آخر تک جو آیت ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، تو اس کو پھر سامنے لایا گیا کہ تمام مومنین کے لیے اس بات واضح ہے کہ متبنہ کی بیوی تم پر حلال ہے اس کے طلاق دینے کے بعد جب وہ اپنی عدت پوری کر چکے۔ تو یہ جو ایکسپلینیشن مستشرقین دیتے ہیں اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور یہ غلط، سراسر ایک غلط روایت ہے کہ معاذ اللہ حضور ان کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئے۔
علامہ ابن حیان نے اور ابن کثیر نے اور کئی لوگوں نے اس بات میں کلام کیا ہے کہ ایسی باتیں کرنا حضور کی شان کے خلاف ہے، اور یہ ساری من گھڑت اور جھوٹی روایات ہیں۔ روایت صرف اتنی سی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ پتہ نہیں لوگ جو ہے اس پہ کیا کیا باتیں بنائیں گے، لیکن اللہ اس بات کو اسی طرح واضح کرنا چاہتے تھے کہ زید اپنی بیوی زینب کو طلاق دیں، چونکہ ان کی آپس میں نبھ نہیں رہی، اور اللہ کی یہ حکمت تھی، اور پھر حضور زینب سے شادی کریں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ رسم قدیم جو ہے وہ ختم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہ اللہ کے جو حکم ہیں، جو اللہ کے جو امر ہیں، وہ تو پورے ہو کر ہی رہتے ہیں، اور اسی طرح اللہ نے اس عمل کو پورا کرنا تھا۔ تو حضور نے اس حکم کی تعمیل کر کے اس جاہلانہ رسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو اس درس میں ہم نے 2-3 چیزیں دیکھیں۔ ایک تو بی بی زینب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی، ولیمے کی دعوت کی ڈیٹیلز، آیت حجاب کا حکم، اور پھر متبنہ کی بیوی سے شادی، اور پھر یہ مستشرقین اور بعض لوگوں کی غلط روایات کا شامل کر دینا اور ان کا رد، اور پھر ان کا جو ہے صحیح جواب۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔